ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے کہ طہارت سے کیا مراد ہے۔ سب سے پہلے طہارا اس کا مادہ ہے اور اس کا معنی ہے پاک ہونا۔ اس کیا معنی ہے طہارت کا؟ طہر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاکی حاصل کرنا، اور قرآن پاک میں بھی طہر کے الفاظ آئے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ پاکی حاصل کرنا۔ تو پاکی کس طرح حاصل کی جاتی ہے؟ پاکی حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ طہارت کی اہمیت کیا ہے؟ طہارت کی فضیلت کیا ہے؟ اور ایک مسلمان کے لیے طہارت کیوں ضروری ہے؟ طہارت میں نیت کے مسائل کیا ہیں؟ طہارت میں بچوں کے احکام کیا ہیں؟ یہ آج کے لیکچر میں ہم ان تمام سوالات کو مد نظر رکھیں گے اور ان کے جواب دیں گے انشاءاللہ۔ پھر یہ لیسن کی طرح آپ کے مائنڈ میں اچھے طریقے سے یہ آ جائیں گے۔ تو طہارت کا معنی کیا ہے؟ طہارت کا معنی ہے پاک ہونا، صاف ہونا۔ دین اسلام کا جو سب سے پہلا سبق ہے وہ طہارت ہی ہے۔ جب بھی کوئی غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے غسل کر کے طہارت ہی حاصل کرنا پڑتی ہے، اور اس کے بعد باقی کلمہ شہادت اور پھر وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح اسلام کے سب سے اہم اور بنیادی رکن جتنے ہیں نماز کے لیے، تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کی طہارت، لباس کی طہارت کا جو شرائط ہیں اس کو مقرر کیے ہیں۔ تو طہارت سے مراد پاکی حاصل کرنا ہے۔ آگے اس کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ غسل، وضو اور تیمم کے احکام دے کر تم پر زندگی تنگ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف کر دے اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس کی فضیلت جو بتاتے ہوئے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی اپنے کپڑے صاف رکھیے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، گندگی سے دور رہیے۔ سورۃ توبہ میں آیت نمبر 108 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، کہ اس میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو سے۔ تو صرف تھوڑی سی یہ بات واللہ یحب المتطہرین، یہ والی آیت اپنے اندر جو ہے اس کو اتار لیں اور اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے جسم کو پاک صاف رکھنے کی عادت بنائیں۔ صرف صاف نہیں، کچھ لوگ صاف تو رہتے ہیں لیکن پاک نہیں رہتے۔ کچھ لوگ صاف رہتے ہیں لیکن پاک نہیں رہتے۔ لیکن صاف رہنا ضروری نہیں، پاک رہنا بھی ضروری ہے۔ مسلمان کے لیے پاک رہنا، جتنا صاف رہنا ضروری ہے اتنا پاک بھی رہنا ضروری ہے۔ اگر کہ آپ سمندروں کے پانی کے اندر بھی غسل کر لیں لیکن آپ کا طریقہ سنت محمدی جیسا نہیں ہے، آپ کی شرائط و ضوابط قواعد پورے نہیں ہیں، تو آپ پاک نہیں ہو سکتے۔ آپ اپنی مرضی سے طہارت کرتے ہیں لیکن وہ طہارت نہیں، آپ نے سنت نبوی کو دیکھنا ہے کہ سنت کیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک نے میں آپ کو بتایا کہ اس میں یہ فضیلت ہے۔ اور اسی طرح اگر حدیث کی طرف آئیں، سیاستہ کی طرف آئیں، جتنے بھی کتابیں حدیث کی شروع ہوتی ہیں سب سے پہلا باب کون سا ہوتا ہے؟ کتاب الطہارہ۔ سب سے پہلا باب کون سا ہوتا ہے؟ کتاب الطہارہ، یعنی پاکی کا بیان، طہارت کا بیان۔ طہارت ہوگی تو آگے عمل ہوں گی۔ آپ نمازی بنیں گے لیکن طہارت کرنی پڑے گی، طہارت پھر بھی ہوگی۔ آپ روزہ رکھیں گے لیکن روزہ کیسے قبول ہوگا؟ طہارت ہوگی تو روزہ قبول ہوگا۔
آپ کوئی بھی عمل کرنا چاہتے ہیں نیکی کا، اللہ کے ہاں کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے جسم کی جو آپ کا عمل کی قبولیت کی شرائط ہیں وہ پاکی کے ساتھ منسلک ہے، طہارت کے ساتھ منسلک ہے۔ طہارت ہوگی تو آپ کا عمل ہوگا۔ تو ایک نظر طہارت کے معنی کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا معنی ہے پاک ہونا، صاف ہونا۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن میں اس کی فضیلت کیا ہے؟ اہمیت اس کی بتا دی کہ قرآن میں یہ ہے، اور فضیلت اس کی بتا دی کہ اس کے بغیر کوئی بھی عمل جو ہے وہ آپ کا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ آپ سے جب کہہ دیا واللہ یحب المتطہرین، اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ سے محبت تب کرے گا جب آپ پاک اور صاف رہیں گے، اور اگر اس کی آپ پاک صاف نہیں رہیں گے تو پھر اللہ کے غصے کا سبب بنیں گے، نفرت کا سبب بنیں گے، اور اللہ ہم سے محبت نہیں کرے گا۔ جی، اس کے ریلیٹڈ احادیث بھی بہت زیادہ ہیں، اور تھوڑی چند ایک ایسی باتیں آپ سے سامنے کرنا چاہتی ہوں جس سے ہماری زندگی کے جو طہارت والے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں۔ جب ہم لیسن وغیرہ یا کسی جگہ پہ سنتے سناتے ہیں تو پھر ہم تمام باتوں کے اندر ایک آدھی بات طہارت کی بات کرتے ہیں، لیکن آج جس موضوع پہ میں نے یہ آپ کو کروانے کے سلسلے میں طہارت سکھانے کے لیے، اس کا صرف مقصد ہی ہے کہ ہم نے اپنے مشن سے نہیں ہٹنا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ 5 دن نہیں، ہمارے کم سے کم 5 مہینے بھی لگ جائیں تو طہارت کا ایک پہلو بھی مکمل نہیں ہوتا۔ اتنی اللہ پاک نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں طہارت کے مسائل اتنے کشادہ سکھا دیے، لیکن صرف ایک مومن مسلمان کے لیے کچھ باتیں ہیں جو گوشگوار کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں پختہ ہو جائیں۔ تو اب یہ بات آ گئی، پہلے بات کی ہے کہ صاف رہنا اور پاک رہنا۔ آپ کو ظاہری طور پہ نظر آتے ہوں گے کچھ لوگ بہت صاف ستھرے رہتے ہیں، پرفیوم چھڑک چھڑک کے ان سے خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں اور باقی سارا، لیکن وہ دنیا کی طرف سے اتنے ایسے ہوتے ہیں اور دین کا انہیں نہیں پتہ ہوتا، غسل کرنے کا انہیں طریقہ نہیں آتا ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ گندگی کے ساتھ ساتھ جب گندگی کی بات آئے گی تو پھر وہ بھی بات آئے گی کہ جب لیڈیز اپنے نیل کو بڑھا دیتی ہیں، بڑا بڑا نیل رکھ دیتی ہیں، تو جتنی بھی بہنیں میری آواز کو سن رہی ہیں وہ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ اپنے آپ کو صاف سمجھیں گی، لیکن آپ کے جو ناخن اتارنا ہے وہ ہر جمعے والے دن آپ کی سنت ہے ناخن اتارنا۔ اگر کسی وجہ سے باعث سے کسی مطلب بیماری یا کسی پریشانی یا کسی دکھ کی وجہ سے اگر کچھ ایسا مسئلہ بن گیا ہے زیر ناف بال یا ناخن، 40 دن اس کی حد ہے، اس کے بعد پھر بھی جائز نہیں ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ ہر جمعے والے دن آپ ناخن اتارنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے والے دن کے بارے میں آیا ہے۔ تو جمعے والے دن اگر کوئی لیڈیز یا کوئی بچی یا کوئی مرد یا جو بندہ بھی ناخن رکھ کے اپنے آپ کو کوئی دلائل دیتا ہے، کوئی حوالہ دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور کچھ بھی کرتا ہے، یہ ناجائز ہے، یہ گندگی ہے، یہ ڈاکٹری لحاظ سے، دینی لحاظ سے اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، یہ سراسر غلط ہے اور اللہ تعالیٰ کے غصے کا سبب ہے۔ مائیں ہیں تو اپنے بچوں کو اصلاح کریں، اور ہر فرائیڈے کو پہلا نقطہ، ہر فرائیڈے کو ناخن اتارنا مسٹ ہو جائے، تو اس کے بعد ناخن اتارنے کی رکھنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے، یہ ہر لحاظ سے غلط ہے۔ مسلمان کے لیے طہارت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ مسلمان کی جو عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول ہی پاک ہونے کی حالت میں کریں گے۔ پاک ہوگا انسان تو اللہ تب عبادت اس کی قبول کریں گے، اگر انسان پاک نہیں ہوگا تو اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ جو روح کا تزکیہ ہے وہ لباس اور جسم کی طہارت کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود امت کے سامنے طہارت کی اور پاکیزگی کی اعلیٰ مثالیں قائم کی، بلکہ امت کو بھی پاک صاف رہنے کے لیے اعلیٰ معیار میں سب کچھ سمجھا دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ حاضر ہوئے تو آپ کے مزاج میں جو ہے اکتاہٹ محسوس کی، اسے بال سنوارنے کا حکم دیا۔ جب دوبارہ حاضر ہوا تو ارشاد فرمایا آپ نے کہ جو بال اڑے ہوئے ہیں یا گندے جو بال ہیں وہ شیطانی فعل ہے۔ ایک اور صحابی میلے کچیلے اور بوسیدہ کپڑوں کے ساتھ حاضر ہوا تو پوچھا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ اس نے عرض کی بہت کچھ ہے، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، بکریاں ہیں، غلام ہیں، سب کچھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تمہارے رہن سہن سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اظہار ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طہارت کا، صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر کے لیے جاتے، تیل لگاتے، کنگھی لگاتے، سرما کرتے، کینچی سے اپنی جو ہے وہ اپنے جو بال ٹھیک کرنے والے ہوتے وہ ٹھیک کرتے، اور 5 وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے، آئینہ اپنے پاس رکھتے، اور اس کے علاوہ آپ منہ کی صفائی، دانتوں کی صفائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ ہر نماز کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کے فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تو تب بھی سب سے پہلا کام جو ہے مسواک کرتے، جب گھر میں داخل ہوتے تب بھی سب سے پہلا کام مسواک کرتے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری عمل ہے وہ بھی کیا تھا؟ مسواک تھا۔ تو اسی طرح ایک مسلمان کے لیے، ہماری زندگی کے جو مسلمانوں کے لیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے؟ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور ہمارے نبی نے خود اپنی ساری زندگی کتنی پاک صاف رہ کے دکھائی، اپنی زندگی کو پیش کیا کہ وہ کس قدر، اور یہاں تک کہ اب ہم نے حدیث کے باب پڑھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قضائے حاجت کے بھی نقشے صحابہ کرام نے کھینچ دیے کہ کس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر بیٹھتے اور کہاں جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جن لڑکیوں نے حدیث پڑھ لیا ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ کس قدر بتایا گیا کہ آپ نے پاکی کن کن چیزوں سے حاصل کرنی ہے۔ اور جو بندہ گندا رہتا ہے، گندگی جن قوموں نے، جو ہندو ہیں یا عیسائی ہیں یا پھر جو دوسری قومیں ہیں، کافر قومیں جو صفائی کا اہتمام نہیں کرتی، تو آپ ان کی طرف دیکھیں، ہم ظاہری طور پہ انہیں سمجھتے ہیں نا کہ وہ بہت آگے جا چکی ہیں، وہ آگے نہیں جا چکے، وہ انتہائی نچلے درجے کے ہیں، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے ضلالت ہے۔ تو اسی طرح ایک کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ برطانیہ کا ایک لاٹ پادری جب باہر نکلتا تھا تو اتنا گندا ہوتا تھا کہ اس کی جوئیں لٹکتی ہوئی نظر آتی تھی، کہ مطلب، اور دوسرا جو لوگ ادھر یورپ میں رہتے ہیں وہاں ان کو کچھ لوگ بتانے میں یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ جیسے ہم پانی استعمال کرتے ہیں نا، کہ کھلے عام پانی ہم استعمال کرتے ہیں، ہمارے بچے اتنا پانی استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ پانی ایسے نہیں ہے، وہاں واش روم میں وہ ٹیشو یوز کرتے ہیں، وہ کہیں کہیں عرصہ نہاتے نہیں ہیں، اللہ جانتا ہے، لیکن سننے میں یہ بات جو بتاتے ہیں وہاں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری طرح وہ پانی استعمال نہیں کرتے۔ ایک مسلمان اور کافر کے اندر فرق، سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ پاکی اختیار کرتا ہے اور کافر صاف ستھرا نہیں ہوتا۔ تو ان کی زندگیاں کیسی ہیں؟ جو صاف ستھرے نہیں ہوتے، جو پانی استعمال نہیں کرتے، جو سنت کے مطابق غسل نہیں کرتے، جو قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ سورۃ فرقان میں آیت نمبر 44 میں اللہ پاک نے فرمایا انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، ان لوگوں کی زندگی جو ہے وہ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہے، کہ جو لوگ قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ان کی جو زندگیاں ہیں وہ کیسے ہیں؟ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اور استغفر اللہ، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اتنا پیارا دین دیا کہ ہمیں مسلمان بنایا اور ہم طہارت کی طرف آ گئے۔ اگر طہارت کا پتہ نہ ہو تو ہندوؤں سے جا کے پوچھیں، یا تو اپنا پیشاب پیتے ہیں یا وہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں، اور جس کو تبرک سمجھتے ہیں۔ یہ بات بتانا مجبوری بن گئی ہے، یہ بات یہ کرنا، شکر ادا نہیں نہ کرتے۔
اگر ہم شکر ادا کریں، یہ سوچیں یہ جو گھن ہماری نسوں کے اندر شامل کی ہے، یہ اسلام نے شامل کی ہے۔ یہ جو گھن آتی ہے نا، ہمیں بدبو آتی ہے، ہمیں اس گندگی سے بدبو آتی ہے، وہ اسلام نے ہماری نسوں میں شامل کر دی ہے۔ اگر ہم اسلام نہ سیکھتے، اگر ہم قرآن نہ پڑھتے، اگر ہم اسلام نہ سیکھتے، حدیث نہ پڑھتے، یہ سارا کچھ ہمارے سامنے روز روشن کی طرح یہ سارا کچھ واضح نہ ہوتا ہمیں، تو آج اللہ نہ کرے ہم بھی ان ہندوؤں کے ساتھ گند کھا رہے ہوتے، گند کے اندر جی رہے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں ہمارے پیغمبر کے ذریعے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رفع حاجت کے طریقے بھی سکھا دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ایک ایک بات کا انکشاف ہو چکا کہ ہم نے طہارت سے مراد کیا ہے، طہارت کی اہمیت کیا ہے، طہارت کی فضیلت کیا ہے، مسلمان کے لیے طہارت کیوں ضروری ہے۔ اس لیے کہ مسلمان کا کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہیں ہوتا جب تک وہ پاک صاف نہیں ہو سکتا۔ آگے ہے کہ طہارت جو ہے وہ بچوں کے لیے کیسی ہے۔ تو طہارت میں جو بچوں کے ہیں، جیسے احکام ہمارے بڑوں کے لیے ہیں، ویسے ہی احکام بچوں کے لیے بھی ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں تو اور جو مائیں احتیاط نہیں کرتی، اگر فرض کیا بچے ابھی کچھ کمی کوتاہی کر جاتے ہیں، لیکن یہ بات جو ہے وہ قابل غور ہے کہ ماؤں کو بچپن ہی سے بچوں کے جب بچہ بولنے لگ جاتا ہے تبھی سے ماؤں کو جو اپنی طہارت ہے اسی طریقے سے اس کو سکھانا شروع کر دینا چاہیے، نہ کہ یہ کہ وہ پھر بچے کو بتائیں کہ واش روم بیٹھ کے کرتے ہیں، بچے کو بتائیں کہ جو ہے وہ طہارت بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں، بچے کو سارا کچھ بتانا شروع کر دیں بچے کو۔ حالانکہ بچہ جب آپ کی نقلیں اتارنے لگ جاتا ہے تو بچے کے سامنے وضو کر کے بھی دکھائیں کہ اس طرح وضو کرتے ہیں۔ اگر ناک جھاڑنے کی باری آئے تو اپنی چھوٹی انگلی بائیں ہاتھ کی کر کے اس کے سامنے دکھائیں۔ ایسے کرتے ہیں تاکہ آپ کا بچہ شروع سے ہی طہارت سیکھنے کے بارے میں، اور کچھ بچے جو ہیں وہ شروع میں 3-4 سال میں یا 5 سال میں پانی یوز نہیں کرتے، واش روم میں جاتے ہیں، یا 10 سال تک بھی بچے کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور واش روم سے ہو کے آ جاتے ہیں واپس اور استعمال نہیں کرتے پانی۔ تو ایسے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز نہیں ہوتی، یہ مسلمان ایسے نہیں کرتے۔ ان کو بتائیں پانی یوز کیا کرو اور استنجا کیا کرو، اور اس طرح کر کے، اور جب تک چھینٹے ہوں آپ اپنی سیٹ سے نہ اٹھا کرو۔ تو یہ ہم مسلمان ہیں نا، تو اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھیں۔ تو یہ باتیں آپ یہ شرم والی بات نہیں ہے۔ میں یہ بات آپ کے ساتھ نہیں کروں گی، یہ باتیں نہیں بتاؤں گی، شرم والی بات نہیں ہے، ہمیں بتانا چاہیے، اپنے بچوں کو بتانا چاہیے۔ تو آگے طہارت میں جو نیت کے مسائل ہیں، اب نیت کے جو طہارت کے اندر مسائل، نیت کے جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کو وہی ملے گا کہ جس نے اس کی نیت کی، لہٰذا جس شخص نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی، اور جس نے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی۔ تو جو طہارت کا مسئلہ ہے، نیت کا مسئلہ، کہ وہ آپ کی دل کے ساتھ ہے، کوئی زبان سے آپ کی نیت نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ پانی استعمال کرتے ہوئے کلمہ پڑھیں گے، کپڑے دھوتے وقت کلمہ پڑھیں گے، کوئی بھی کام کرتے وقت زبان کو ہلائیں گے اور بولیں گے یہ طہارت ہو رہی ہے۔ طہارت ایسے نہیں، طہارت کیا ہے؟ دل کے ساتھ ہے آپ کا معاملہ، اور عمل وہ ہے جو سنت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو حدیث میں جو فضیلتیں ہیں، کچھ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے کوئی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو رکھنا چاہتی ہوں کہ ایک تو طہارت کی اہمیت بتائی ہے کہ جو ہماری قرآن میں آیت کے ساتھ ہے، دوسری اہمیت بتائی ہے کہ حدیث میں کوئی بھی حدیث ہے اس کا پہلا باب جو ہے وہ طہارت کے ساتھ شروع ہوتا ہے،
اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث ہیں ان کو سامنے رکھ کے طہارت کی فضیلت اور اہمیت جو ہے وہ اس کو واضح کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت آدھا ایمان ہے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ الحمدللہ زمین و آسمان کے درمیان ساری جگہ بھر دیتا ہے۔ نماز دین اور آخرت میں چہرے کا نور ہے، صدقہ ہے، برہان ہے، صبر ہے، روشنی ہے، اور قرآن مجید میں قیامت کے روز تیرے حق میں یا یوں تیرے خلاف گواہی دے گا، اور ہر آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کی جان گروی ہوتی ہے جسے وہ نیکی کر کے آزاد کروا لیتا ہے یا گناہ کر کے ہلاک کر لیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو طہارت ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، انسان اگر صحیح طہارت کرتا ہے تو اس کا نصف ایمان ہے۔ جب آدمی وضو کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے منہ کے صغیرہ گناہ نکل جاتے ہیں، کلی کرتا ہے صغیرہ گناہ نکل جاتے ہیں، اسی طرح ناک صاف کرے گا ناک کے گناہ نکلیں گے، چہرہ دھوئے گا چہرے کے گناہ نکلیں گے، آنکھوں کی پلکوں تک کے گناہ نکل جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ کے گناہ نکل جاتے ہیں، ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، پھر آدمی سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کانوں کا بھی مسح کرتا ہے، پاؤں دھوتا ہے اس کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، پاؤں کے ناخنوں کے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، مسجد کی طرف جاتا ہے نماز پڑھتا ہے تو اس کے یہ جو عمل ہے نیکی میں اضافہ کرتے ہیں، اس کے بلندی اس کے درجات جو ہیں بلند کیے جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا۔ تو اس لیے آج یہ بات مکمل ہو گئی کہ طہارت کیا ہے، پاکیزگی ہے، طہارت کی قرآن پاک میں اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، حدیث میں کیا اہمیت ہے، فضیلت کیا ہے، مسلمان کے لیے طہارت کیوں ضروری ہے، طہارت میں نیت کے مسائل کیا ہیں، اور طہارت میں بچوں کے احکام کیا ہیں۔ باقی انشاءاللہ طہارت کرنی کس طرح ہے، طہارت ہوگی کیسے، اور طہارت کس کس طریقے سے ہو سکتی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہوگا۔ جو نہ سمجھ آئی پوچھ سکتے ہیں۔ السلام۔